والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے بدنام زمانہ ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ان صحیح الاسناد احادیث کی حقیقت کیا تھی یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پڑھ رہے تھے۔ مرزا جی نے نمبر 66 کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کے حدیث میں کہ سیدنا ابو نعیم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے محرم بریکٹ میں لکھتا ہے احرام باندھے ہوئے شخص کے متعلق پوچھا جو مکھی کو مار ڈالے بریکٹ میں تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ بریکٹ میں یہ سوال سن کر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ عراق کے رہنے والے مکھی کے بریکٹ میں مارنے کے حوالے سے متعلق پوچھتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لخت جگر کو قتل کر ڈالا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ دونوں بریکٹ میں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ جیسا کہ پچھلی ریکارڈنگ میں آپ بھائیوں کو یاد ہوگا میں نے توجہ دلائی تھی کہ مرزا جی نے نمبر 64 سے اب یہ تاثر دینا شروع کیا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت جو ہے وہ پہلے سے حدیث میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ عراق کے اندر فرات کے مقام پر ہوگی۔ ہم نے اس حدیث کی حقیقت کو پڑھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو چھپنے نہیں دیتا، وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت کے عنوان کے تحت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے عوامل اور اس کا وقوع، یہ حادثہ کہاں ہوا، اس حوالے سے ہم نے پورا پڑھا تھا۔ اور پھر مسئلہ 157 میں مرزا جی کے مسئلہ 157 پارٹ 2 کے جواب میں مرزا جی نے جہاں پر یہ بات کہی تھی کہ ان پر کیا الہام ہوا ہے کہ وہ شیعان علی تھے یا وہ شیعان یزید تھے یا ابن زیاد تھے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے مرزا جی کو جوابات دیے جس کے 2 اپلوڈڈ کلپس ہیں کہ کیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین عراقی نہ تھے، اور دوسرا کہ مرزا انجینئر کا قاتلین حسین کی حمایت کرنا اور ہمارا منہ توڑ جواب۔ اس عنوان سے ہم نے ثابت کیا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں موجودہ حکومت کے خلاف جو شورش برپا ہو رہی تھی اس کو فروکش کرنے کے لیے اپنے بڑے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ بمِ اہل و عیال کوفہ گئے
آپ کا مقصد یہ تھا کہ ان سے بیعت لوں گا اور بیعت لینے کے بعد یزید کے ہاتھ پر تفویض کر دوں گا۔ اس کے ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل دلائل جو ہے وہاں بیان کیے ہیں، لیکن چونکہ یہ قاتلین پہلے کا تجربہ کر چکے تھے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی ان لوگوں نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لی اور انہیں لگا کہ یوں وہی اختلاف و انتشار رہے گا جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھا، لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی ذہانت اور انتہائی حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت تفویض کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان سب کو چاروں ناچار معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنی پڑی، اور یوں جو شورش کا ایک فتنہ اٹھا ہوا تھا وہ دب گیا اور مسلمان عامل جماعت کی شکل میں آ گئے۔ یہ ہم نے ساری تفصیلات پڑھی تھی، سرسری بس صرف ایک تعارف دے رہا ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہتے تھے کہ وہ اہل کوفہ سے بیعت لے کر یزید کے ہاتھ پر تفویض کر دیں اور ہر قسم کے فتنے کو ختم کر دیں۔ آپ اس سلسلے میں جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے آپ کو پہلے آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل اور مسلم بن عقیل کے بعد آپ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا الزام جو ہے وہ یزید کے کھاتے میں گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کر لیتے ہیں کہ بات ایسے نہیں ہے، بلکہ بات ویسے ہے جیسے کہ روافض، نیم روافض اور ہمارے غافل جو لوگ ہیں وہ جو بیان کرتے ہیں کہ جی یزید کے حکم پر جبراً بیعت کے لیے عبید اللہ بن زیاد کوفے گیا، اور عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں شہید کروا دیا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے کے بعد انہیں اور ان کے اہل خانہ کو جبری بیعت کے لیے کہا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، جس کے نتیجے میں عبید اللہ بن زیاد نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بم خاندان کو سب کے سب کو شہید کر دیا۔ ہم اس بات کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہیں زبانی کلامی باتیں اور ایک ہیں دلائل، ان دو کے اندر فرق ہوتا ہے۔ مرزا جی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر کئی مقامات پر انہوں نے یہ بات کی ہے، دلائل کے میدان میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، دلائل پر بحث ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ یعنی یزید، اور ہم کو تصور کر لیتے ہیں کسی یزیدی فوج کا، کہ وہ اگر مثال کے طور پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ پہ حملہ آور ہوئے تو وہ شامی تھے بھائی میرے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں لنڈے کے ذاکرین اور چائنا کے وائزین وہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں واقعہ کربلا کے اوپر، تو آپ دیکھیں وہ شامی فوج کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، شامی یزیدی فوج کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ مرزا جی نے نمبر 66 کے عنوان سے صحیح بخاری کی جو حدیث ذکر کی کہ سیدنا ابو نعیم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے محرم احرام باندھے ہوئے شخص کے متعلق پوچھا کہ وہ اگر مکھی کو مار ڈالے تو اس کا کفارہ کیا ہے، تو حسین عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ عراق کے رہنے والے مکھی کے متعلق مسئلہ پوچھتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے صاحبزادے کو، لخت جگر کو قتل کر ڈالا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دنیا میں میرے پھول ہیں۔ صحیح بخاری کی اس حدیث سے پتہ لگا کہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کرنے والے عراقی تھے، شامی نہیں تھے۔ اب سمجھیں ذرا اس بات کو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک کام تو مرزا جی سے ہو گیا ہے، مرزا جی صحیح بخاری کی اس حدیث سے اصل قاتلین حسین
یعنی مرزا جی کے آباء و اجداد کی طرف تو وہ لے گئے ہیں مرزا جی، لیکن چاہیے وہ آدمی کہ جو سلیم الفطرت اور صحیح العقل ہو، تحقیق کرنے والا ہو. مرزا جی کا اندھا بہرا لنگڑا لولا مقلد ہوگا، اسے تو کچھ بھی نہیں پلے پڑنا، آپ سمجھیں. اچھا، پھر مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ مسند احمد کی حدیث میں کہ سیدنا شہر بن حوشب تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اہل عراق پر لعنت کی اور کہا انہوں نے ان بریکٹ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار ڈالا. مرزا جی کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ ان بریکٹ میں عراقیوں کو غارت کرے، پہلے انہوں نے دھوکہ دیا اور پھر ذلیل کیا. یہ ذلیل کیا ترجمہ بھی کس کا ہے؟ یہ بھی مرزا جی کا ہے. ہم مرزا جی پر یہ ترجمہ کرنے کے نتیجے میں لعنت بھیجتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو کوئی شخص ذلیل کہے، نعوذ باللہ، ہم اس ضلالت کے اوپر لعنت بھیجتا ہے. آپ سمجھیں ذرا، اپنے آپ کو بڑا ترم خان بولتے ہیں نا یہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں. میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ محبت کے دعوے اور گستاخی کے فتوے بانٹنے والے جتنے بڑے گستاخ ہوتے ہیں نا، یقین کریں اتنا گستاخ اور کوئی نہیں ہوتا. ابھی میں عربی عبارت میں لفظ بتاؤں آپ کو جس کا ترجمہ مرزا جی نے ذلیل کیا ہے، نعوذ باللہ. کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح صبح ایک ہنڈیا لے کر آئیں جس میں اسیدہ بریکٹ میں ایک قسم کا حلوہ تھا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا. وہ ایک تھالی میں لے کر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا چچا زاد یعنی بریکٹ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا وہ گھر میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا جاؤ اسے بلا کر لاؤ اور دونوں بچوں کو بھی لے آنا. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں کہ وہ بریکٹ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ان دونوں بریکٹ میں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو ایک ایک ہاتھ سے تھامے ہوئے لے کر آئیں اور پیچھے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے. جب سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو گود میں بٹھایا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بائیں طرف تشریف فرما ہوئیں. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نیچے سے خیبری چادر کھینچ نکالی جسے ہم بطور بستر استعمال کرتے تھے. وہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پر اڑا دی اور بائیں دست مبارک سے چادر کے دونوں کنارے پکڑے رکھے اور دائیں ہاتھ کو رب عز و جل کی جانب پھیرا اور دعا فرمائی اے اللہ تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی دور فرما دے اور انہیں خوب پاک فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ انہی الفاظ میں دعا فرمائی. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، تم بھی چادر میں آ جاؤ. سیدہ ام سلمہ بیان فرماتی ہیں میں بھی چادر میں داخل ہو گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے نواسوں اور بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے دعا فرما چکے تھے. اب دیکھیں ذرا سمجھے گا، پہلے تو یہ مرزا جی نے حوالہ دیا مسند احمد کی حدیث نمبر 27085 کا. یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 12 کا صفحہ نمبر 53 ہے، حدیث نمبر 27085. اب دیکھیں یہاں پر الفاظ ہیں. ام سلمہ فرماتے ہیں حین جاء نعی الحسین بن علی لعنت اہل العراق فقالت قتلہم اللہ غروہ وذلوہ قتلہم اللہ. اب مرزا جی نے ذلیل ترجمہ کیا ہے نعوذ باللہ ذلوہ کا، جبکہ اس کے لفظی معنی ہوتا ہے پھسلا دینا. ترجمہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس خبر آئی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، آپ نے اہل عراق پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ انہوں نے قتل کر دیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ تعالیٰ انہیں قتل کر دے. انہوں نے دھوکہ دیا اور پھسلایا. انہوں نے دھوکہ دیا اور پھسلایا سے مراد کیا ہے؟ پھسلایا سے مراد یہ ہے کہ جو راوی تاثر دینا چاہ رہا ہے یہاں پر کہ یزید کے مد مقابل اکسایا اور وہاں بلا کر، سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟
ہم تو بظاہر ہمارا تو یعنی کہ اس سے ہماری دلیل بنتی ہے نا کہ اس سے مراد اہل عراق ہے، لیکن بات اصل میں یہ نہیں ہے۔ یہ روایت اس سند کے ساتھ ہے، حدثنا ابو النضر ہاشم بن القاسم حدثنا عبد الحمید یعنی ابن بہرام قال حدثنی شہر بن حوشب قال سمعت ام سلمہ، یہ سند ہے۔ اور ذرا دیکھیے گا، میں تفصیل میں جائے بغیر یہ آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں الکامل فی ضعفاء الرجال امام ابن عدی کی، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 63 اور 64 کے اوپر امام ابن عدی نے ایک خلاصہ شہر بن حوشب پر بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں وَلِشَهْرِ بن حوشب هَذَا غَيْرُ مَا ذُكِرْتُ مِنَ الْحَدِيثِ وَيَرْوِي عَنْهُ عبد الحمید بن بہرام أَحَادِيثُ غَيْرُهَا وَعَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحَدِيثِ فِيهِ مِنَ الْإِنْكَارُ مَا فِيهِ وَالشَّهْرُ هَذَا لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ مِمَّنْ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَلَا يَتَدَيَّنُ بِهِ۔ وہ کہتے ہیں کہ اور یہ جو ہم نے احادیث منکر روایات شہر بن حوشب کی ذکر کی ہیں، ان کے علاوہ بھی عبد الحمید بن بہرام نے ان سے اس طرح کی روایتیں بیان کر رکھی ہیں، اور زیر بحث روایت عبد الحمید بن بہرام ہی بیان کر رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ عام طور پر ان کی بیان کردہ جو روایات ہیں ان پر منکر ہونے کا محدثین نے حکم لگایا ہے، اور یہ شہر یعنی شہر بن حوشب یہ حدیث میں قوی نہیں ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے حدیث سے دلیل پکڑی جائے اور نہ اس میں مشغول ہوا جائے۔ یہ خلاصہ میں نے شہر بن حوشب کے والد صاحب بھائیوں کے سامنے بیان کیا، جس سے میرا بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ شہر بن حوشب کی روایت کو جتنے تم تراک کے ساتھ مرزا جی نے نقل کر کے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے نا، وہ روایت صحیح نہیں ہے، اور اگر بالفرض صحیح مانی جائے تو ام سلمہ اہل عراق پر لعنت کر رہی ہیں، اور ساتھ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے بلایا، دھوکہ دیا، اور نہیں سمجھے تو مرزا جی ہمیں سمجھائیں گے اس میں یزید اور شامی فوج کا کیا معاملہ ہے؟ نہیں سمجھے؟ حالانکہ انہیں یزید یا شامی فوج پر لعنت کرنی چاہیے تھی نا، ایک بات ہے اگر کوئی شامی فوج تھی تو۔ چلیں پھر اس کے بعد مرزا جی نمبر 67 کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا حسین بن علی علیہ السلام، پھر بریکٹ میں لکھتے ہیں نوٹ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام خود امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں کا سر مبارک ایک تھال میں رکھ کر بریکٹ میں کوفے میں یزید بن معاویہ کے عراقی گورنر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا، تو وہ اسے بریکٹ میں چھڑی سے ہلکی ضرب لگانے لگا اور ان کے حسن کے متعلق بریکٹ میں گستاخانہ انداز میں کچھ کہا، بریکٹ میں نعوذ باللہ من ذالک۔ اس موقع پر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بریکٹ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بریکٹ میں شکل و صورت میں بہت مشابہت رکھتے تھے، اور اس وقت ان کے بال وسمہ بریکٹ میں بوٹی کے کالے رنگ سے رنگے ہوئے تھے۔ اچھا دیکھیں، آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یار اتنی خطرناک بات ہے اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ مسکراہٹ وہ اس بات پر نہیں ہے، مسکراہٹ اس دھاندلی، اس تحریف، اس دھوکے بازی پر ہے جب مرزا نے اس روایت میں کی، ابھی میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا۔ اچھا اب دیکھیں یہ مرزا جی نے پھینکا اپنا ازار بند اور دکھایا کیا؟ سانپ۔ اب اسی روایت کو نیچے صفحے میں جا کے نوٹ کا ایک عنوان قائم کیا، اور اس نوٹ کے عنوان میں 3 نمبر کے تحت لکھا ترجمہ صحیح حدیث، جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک بریکٹ میں یزید بن معاویہ کے چہیتے گورنر عبید اللہ بن زیاد عراقی بریکٹ میں کوفی نجدی کے سامنے لا کر رکھا گیا، تو وہ بریکٹ میں بدبخت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ہاتھ کی چھڑی سے کریدنے لگا۔ یہ دیکھ کر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بریکٹ میں اس خبیث کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ جل جلالہ کی قسم بریکٹ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریکٹ میں اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔
اب ذرا توجہ کریں، مرزا جی نے اوپر جو حدیث نقل کی اور جو خود ہی نے ترجمہ کیا اس کا حوالہ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 3748۔ اب مرزا جی نے جب نیچے حدیث یہی والی درج کی تو حوالہ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 3748۔ اوپر حدیث یہی والی درج کی، حوالہ کیا دیا؟ 3748، 3748، 3748، اور نیچے 3748، 3748، 3748۔ اس کا مطلب یہ ایک ہی حدیث ہے نا، ایک ہی جگہ، ایک ہی باب، ایک ہی صفحے کی حدیث ہے نا یہ۔ لیکن یہ کیا ہوا ہے ذرا دیکھیے گا، مرزا جی اوپر جب اس کو نقل کرتے ہیں تو اس طرح نقل کرتے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا حسین بن علی علیہ السلام، پھر وہ بریکٹ نوٹ بورڈ کے عنوان کے بعد کہتے ہیں، کا سر مبارک تھال میں رکھ کے کوفے میں یزید بن معاویہ کے عراقی گورنر، یہاں بریکٹ یہ تھا، جبکہ مرزا جی نیچے بریکٹ یہ قائم کرتے ہیں یزید بن معاویہ کے چہیتے گورنر۔ اب آپ کے ذہن میں خیال، اچھا آپ کے ذہن میں خیال آئے گا، اچھا اس میں کیا تھا ایسا، ذہن میں خیال آئے گا؟ دیکھیں سمجھیں، اوپر مرزا جی نے جو بریکٹ قائم کیا وہ بھی حدیث میں نہیں ہے، نیچے جو بریکٹ قائم کیا وہ بھی حدیث میں نہیں ہے، وہ تبھی ہم پڑھیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک دم سے اوپر یہ تاثر دے کے نیچے ذرا آنا مشکل ہوتا۔ پہلے اوپر وہ جو تاثر دیا نا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی بے حرمتی کا، وہ ایک دفعہ پڑھنے والے قاری کے دماغ میں راسخ ہو، جس سے عبید اللہ بن زیاد کے لیے نفرت آئے، پھر نیچے آ کر اس کو کس کا چہیتا بنانا ہے؟ یزید بن معاویہ کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ الزام کہاں لے جانا ہے؟ کچھ سمجھے بات کو یا نہیں؟ اچھا پھر آگے دیکھیں، اس کے بعد یعنی کہ مرزا جی کہتے ہیں کہ اوپر والی حدیث میں ترجمہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا، نیچے لکھتے ہیں عبید اللہ بن زیاد عراقی، بریکٹ میں کوفی نجدی، اوپر سے نیچے تک عبید اللہ بن زیاد کیا ہو چکا ہے؟ کوفی نجدی۔ سمجھے ہیں؟ پھر دیکھیں کہ مرزا جی اوپر کہتے ہیں ترجمے میں کہ لایا گیا تو وہ سے بریکٹ میں چھڑی سے، یہ چھڑی کہاں ہے؟ بریکٹ کے اندر ہے، یہ چھڑی کہاں ہے؟ یاد رکھیں یہ چھڑی بریکٹ کے اندر ہے، اور اب نیچے آیا ہے نا جب معاملہ تو وہ بریکٹ ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ سیدھا سیدھا ترجمے میں آ گئی ہے کہ سر مبارک کو ہاتھ کی چھڑی سے کریدنے لگا۔ سمجھیں کچھ بات کو؟ اوپر وہ چھڑی کدھر تھی؟ بریکٹ میں، جس سے ایک تمیز رکھنے والے آدمی کو تاثر جائے، یہ روایت میں لفظ نہیں ہے، ترجمے میں مفہوماً ڈالا گیا ہے۔ نیچے آتے آتے اب وہ مفہوم باقاعدہ ترجمے میں بدل چکا ہے۔ اب آپ سمجھے گا میں مسکرا کیوں رہا تھا؟ اس درجے کا دجال، اس درجے کا بدبخت آدمی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ مثلا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ عبید اللہ بن زیاد ظالم ہوگا، لیکن یہ کس درجے کا دجال ہے کہ ایک ظالم کے اوپر بھی اگر لکھ رہا ہے تو جھوٹ لکھ رہا ہے، جو ایک ظالم کی کردار کو بھی بتانے بیٹھے اور اس میں بھی جھوٹ بولے، وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا۔ یہ ہے مسئلہ اصل۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا تم بنو امیہ کی یا یزید کی یا عبید اللہ بن زیاد کے وکالت کرتے ہو، نہیں، ہم مرزا کی مکاری کو یہاں کرتے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولو، جو ہے اس کو وہ بتاؤ تو بات ہو۔ مسئلہ یہ تمہارے آباء و اجداد چھپتے ہیں، تم نے اپنے آباء و اجداد جو اصل قاتلین تھے انہیں چھپانا تھا۔ کتنی بڑی دھاندلی اس آدمی نے کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں، یعنی کہ اوپر یہ الفاظ ہیں کہ ہلکی ضرب لگانے کا، اور ان کے حسن کے متعلق بریکٹ میں گستاخانہ انداز میں کچھ کہا، بریکٹ میں نعوذ باللہ من ذالک۔ پہلے بریکٹ میں گستاخانہ کو گھسڑ دیا، پھر آگے اپنے ہی ڈالے ہوئے گستاخانہ پر نعوذ باللہ کیا۔ ابے وہ حدیث میں تھوڑی لفظ تھا، وہ تو نے بریکٹ میں تاثر دیا کہ کوئی گستاخانہ کلمہ کہا، تو نے اپنے ہی طور پر بریکٹ میں گستاخانہ ڈالا اور آگے اس کو نعوذ باللہ من ذالک بھی کر دیا تم، سمجھے؟ اور نیچے آتے آتے کیا ہوا ہے کہ
یہ دیکھ کر سیدنا انس بن مالک نے اس خبیث کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، بریکٹ میں اس خبیث کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا۔ اب سوچیں کہ وہ تو خبیث ہوگا، سوچیں اس خبیث کے لیے آپ کو جھوٹ بول کر خباثت کے کس درجے پہ آنا پڑا ہوگا۔ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ چلیں اچھا جی، اب یہ آپ نے مانوی تحریف سمجھ لی، یہ ترجمے میں یہ ڈنڈیاں یہ سمجھ لیے؟ اچھا جی، اب سب سے پہلے تو ایک چیز سمجھیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا حسین بن علی علیہ السلام، نوٹ یہ سیدنا حسین کے نام سے علیہ السلام خود امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 159، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب مناقب الحسن والحسین، اور حدیث نمبر کیا ہے 3748 3748، یہ حدیث نمبر ہم دیکھ رہے ہیں 3748۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ امام بخاری نے نام کے ساتھ لکھا علیہ السلام۔ اچھا جی، اب یہاں مائکروسکوپ لگائیں اور علیہ السلام ڈھونڈ کے دکھائیں۔ یہ اتنی عبارت آپ نے دیکھ لی، اب میں یہ بقیہ کی 2 انگلیاں بھی ہٹا کے پوری روایت آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ پوری دیکھ لیں آپ۔ پوری روایت میں کہیں علیہ السلام امام بخاری نے لکھا ہو، اور یہ میں عربی عبارت بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی ترجمے میں تم نے یہ الفاظ نکال دیے، اور مرزا جی کے اپنے الفاظ میں، جو مرزا جی ایک اپنا اظہار بند پھینک کر اور دکھاتے جو ہے وہ سانپ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ وہیں گھسیڑ دیتے ہیں جہاں سے وہ آیا تھا، تو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ۔ کون سا چورن ہے بھائی؟ انٹرنیشنل نمبرنگ کا چورن، ایسا بکواس چورن ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اب بھائی ذرا دیکھیے گا، یہ دارالکتب العلمیہ بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے، فتح الباری بشرح صحیح البخاری، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ حدیث نمبر 3748، اور 3748 کے بعد یہ پوری حدیث 3748 کے ساتھ یہ ہے، اس میں علیہ السلام کا لفظ مائکروسکوپ لگا کر بھی ڈھونڈ کے دکھائیں۔ اس کا مطلب نہ پاکستانی اور نہ ہی پاکستان سے باہر کسی نسخے میں صحیح بخاری کے علیہ السلام کا لفظ ہے۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ شاید یہ کسی نسخے میں یہ لفظ ہوگا، امام بخاری کے کسی شاگرد نے لکھ دیا ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک طالب علم حدیث کا علم رکھنے والا اپنے آپ کو ڈنڈے والے کاف کا محقق، وہ اپنے آپ کو محقق تو بنتا ہے لیکن ہے کون سا؟ وہ ڈنڈے والے ڈبل کاف کا محقق ہے۔ وہ ایسی بات کر سکتا ہے بغیر وہ نسخے کا حوالہ دیا؟ جو طالب حدیث ہیں، طالب علم حدیث ہیں، نسخے میں اضافت اگر کسی لفظ کی ہوتی ہے تو وہ اس اضافت پر درج کرنے کے بعد علامت بناتے ہیں اور نیچے حاشیے میں اس نسخے کا حوالہ دیتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ نسخے یعنی کہ اگر حدیث میں راوی کے نام میں یا متن میں کسی قسم کی کوئی اضافت ہوتی ہے کسی نسخے میں، تو وہاں وہ علامت قائم کرتے ہیں، لکھ کے علامت قائم کرتے ہیں اور حاشیے میں اس نسخے کا حوالہ دیتے ہیں۔ اگر مرزا جی یا مرزا جی کے حباریین یا اندھے بہرے لنگڑے مقلدین میں کوئی یہ کہے کہ کسی نسخے میں تھا، تو وہ دیتے نا والا، ہم دیکھتے اس نسخے کو۔ چلیں پھر کس لفظ کا ترجمہ مرزا جی نے کیا ہے کہ تو وہ اسے بریکٹ میں چھڑی سے ہلکی ضرب لگانے لگا، اور نیچے جا کے وہ ہلکی ضرب کیا ہو گئی کہ ہاتھ کی چھڑی سے کریدنے لگا، بریکٹ بھی غائب ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، اب دیکھیں الفاظ ہیں، انس بن مالک قال اوتی عبید اللہ بن زیاد براس الحسین،
انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لایا گیا. فجعل فی طست، وہ تھا ایک طست میں، جس کو ہم بداری اردو کے اندر تشت کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. فجعل فی طست فجعل ینکت، تو عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا؟ نکتا. ٹھیک ہے. اب یہ جو لفظ نکتا تھا نا، اس کے معنی مرزا جی نے کیا کیے ہیں؟ چھڑی سے کریدنے لگا. سننا، وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئًا، اور ان کے حسن کے معاملے میں کچھ کہا، ان کی خوبصورتی کے معاملے میں کچھ کہا. بھائی حسن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور بھائی حسن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے نا وَقَالَ فِي وَجْهِهِ شَيْئًا، ان کے چہرے کے بارے میں کچھ کہا تو دو معنی آ سکتے تھے، مثبت اور منفی. لیکن جب لفظی حسن آیا ہے، کیا بدبختی ہے کہ جب لفظی حسن آیا ہے تو معنی گستاخانہ ہوا کیسے سکتا ہے؟ اب بھائی میرے یار اندازہ کریں یار، زبان نہیں آتی آدمی کو، بیٹھ گیا ہے، وہ خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے. اب سنیں ذرا بات کو، یہی وجہ ہے. فقال انس، تو کہا انس رضی اللہ عنہ نے، کانا اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ. اگر عبید اللہ بن زیاد نے وہاں کسی قسم کی گستاخی یا بدتمیزی کی ہوتی تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ جواب دیتے، یا پہلے اس کا منہ توڑتے، یا اگر منہ توڑنے کی تاکید رکھتے تو کم سے کم اسے تنبیہ کرتے، کوئی ایسا جملہ بولتے. یہ تھوڑی کہتے یہ تو الٹا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کوئی اس کی بات کا برا نہیں لگا اور وہ الگ سے کوئی تعریف کر رہے ہیں حسین رضی اللہ عنہ. وقال فی حسنہ شیئن، عبید اللہ بن زیاد نے ان کی خوبصورتی کے معاملے میں کچھ کہا تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا یہ اپنے نانا کے مشابہ ہیں. اب آئی نا بات سمجھ میں پوری، کہ وہ خوبصورتی کی کوئی تعریف کی تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ بتانا چاہ رہے ہیں خوبصورت اس لیے ہیں کہ مشابہ کس کے ہیں. یہ تھی بات. کیا دھاندلی ہے، آپ اندازہ کریں. کوئی اب دیکھو سننا ذرا بات ہے، ینکتو میں نکتن، یہ لفظ کیا ہے ذرا سمجھیں. یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات، اس کے یہ صفحہ نمبر 907 کے اوپر وہ لکھتے ہیں نکتا نکت الارض بکذیب او بعصبہ. سنو، لفظ ہے نکت، یعنی مادہ ہے نکتا، نکت الارض بکذیب او بعصبہ. محاورہ یہ ہے، یعنی سوچ کی حالت میں، بھائی میرے سوچ کی حالت میں چھڑی یا انگلی سے زمین کو کریدنا. بھائی میرے پیارے، نکت الارض بکذیب، کذیب چھڑی، او بعصبہ، عصبہ انگلی. زمین کو سوچ کی حالت میں، کسی غور و فکر کی حالت میں، کسی فکر کی حالت میں زمین کو چھڑی یا انگلی سے، سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ ہم بھی کبھی غور و فکر، ہماری آنکھیں کہیں گڑ جاتی ہیں، ہم بھی کبھی غور و فکر ہے کچھ سوچ رہے ہو تو ہماری آنکھیں کہیں گڑ جاتے ہیں. عربوں میں یہ طریقہ ہے، عرب اس طرح کرتے ہیں. اچھا دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 535 پر کتاب الادب. اب بھائی میرے کیا کتاب کون سی ہے؟ امام بخاری نے باب قائم کیا، باب من نکت العود بین الماء والتین. اس شخص کے بیان میں جو پانی اور کیچڑ میں کیا کرتا ہے. اب اس کے تحت وہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اودن چھڑی تھی. یضربو یار سن لے یار اللہ کی قسم، یضربو بہی بین الماء والتین. یضربو ضربہ مارنا، ضرب مارنا، دیکھو لفظ ہے جس سے معنی بنیں گے
مارنے کے. صحیح بخاری والی روایت میں فجعل ینکتو، یضربو کا لفظ، یضربو بے کذیب کا لفظ نہیں ہے، یضربو بے عود کا لفظ نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ ینکتو. کیا معنی ہوں گے؟ ابھی دیکھنا، معنی دیکھنا اس کے. جب لفظ آتا یضربو بین الماء والطین، معنی کیا ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی سے کیچڑ اور پانی کے درمیان مار رہے تھے. بھائی میرے سمجھے ہوئے نہیں؟ تو بخاری کی روایت میں اگر اس طرح کا لفظ ہوتا تو معنی بھی کہ وہ خدا نہ خواستہ حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے پر چھڑی سے مار رہا تھا. صفحہ نمبر 536 پر امام بخاری نے باب قائم کیا، باب الرجل ینکت الشیء بیدہ فی الارض. ینکت الشیء بیدہ فی الارض، وہ شخص کہ جو زمین کی کسی چیز کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، زمین کی کسی چیز کو. ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے. فجعل ینکت فی الارض بعودہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین اپنی چھڑی سے زمین پر کورید رہے تھے. یہاں میں نے مارنے کے، یہاں کہیں گے کوریدنے کے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، اس کی جلد نمبر 12 کا صفحہ نمبر 425 اور 426 ہے. اور فتح الباری اٹھانے کی بنیادی ایک وجہ یہ بھی ہے، مرزا جی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ پر کہتے ہیں، یہ اس کی شرح اٹھا کے دیکھیں نا، اس حدیث کی داؤد راز کی شرح، فتح الباری وغیرہ، ایک حدیث پہ بات کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شروحات اٹھا کر دیکھیں. تو اسی لیے مرزا جی کی فیوریٹ شرح ہم نے بھی اٹھائی ہے. وہ کہتے ہیں عود ینکت بہ فی الارض کے معنی کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں ہی عصا او بے قذیب، یا او قذیب، یہ عصا، یہ والی چھڑا، او قذیب، یا یہ والی، یعنی یہ والی چھڑی یا یہ والی چھڑی ہوتی ہے. یمسکہ الرئیس لیتوقع علیہ، قوم کا سردار اسے اپنے ساتھ رکھتا ہے کہ تاکہ اس پہ ٹیک لگائے. وَيَدْفَعُ بِهِ عَنْهُ، اور اپنے پاس سے لوگوں کو یا چیزوں کو دور کرے. وَيُشِيرُ بِهِ لِمَا يُرِيدُ، وَيُشِيرُ بِهِ لِمَا، اور جس پر چاہے اس چھڑی سے اشارہ کرے. تو لفظ کیا آتا ہے؟ نکتن. اور سمجھے ہو کچھ بات یا نہیں؟ وہ چھڑی پر ٹیک بھی لگاتا ہے، اس چھڑی سے جو ہے اپنے پر سے چیزیں بھی دور کرتا ہے، اور اسی چھڑی سے لفظ تینوں کے لیے کیا آئے گا؟ نکتن. اور سنیں ذرا بات، یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 1061 ہے، کتاب الطلاق ہے. حدیث نمبر ہمارے نسخے کے مطابق 3586 ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لما اعتزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن کے لیے اپنی بیویوں سے دور ہوئے، قال دخلت المسجد، تو میں داخل ہوا مسجد میں، فاذا الناس، تو جو لوگ تھے، ینکتون بالحصا، ینکتون بالحصا، کنکریوں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے. اب یہاں نکتن، ینکتون بالحصا کا معنی کوئی بھی یہ نہیں کرے گا کنکریاں مار رہے تھے، کرے گا کہ لوگ ایک دوسرے کو کنکریاں مار رہے تھے؟ لوگ فکر کے عالم میں مسجد میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ ینکتون بالحصا. اور کوئی کہے فکر کے معنی کیسے کیے؟ ایسے کیے، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا. یہ تھی فکر. اس فکر میں کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے وہ، تو نکت ان کے معنی ہر جگہ مارنے کے نہیں ہوں گے جب تک کرینہ موجود نہیں ہو. اور سنیں ذرا بات کو، سنیے گا، اسی صحیح مسلم کی یہ جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 596-97 کتاب الحجم،
ہمارے نسخے کے مطابق حدیث نمبر 3142. غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا اس حدیث کو. عبداللہ بن عبید بیان کرتے ہیں کہ حارث بن عبید اللہ بن ابی ربیہ عبد الملک بن مروان کے پاس اس کے زمانہ خلافت میں وفد لے کر گئے. عبد الملک نے ان سے کہا اے ابو خبیب، نہیں کہا کہ ابو خبیب یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی کنیت. حضرت عائشہ سے بغیر سنے روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ سے بغیر سنے روایت کرتے ہیں. حارث نے کہا نہیں، میں نے خود حضرت عائشہ سے حدیث سنی ہے. عبد الملک نے کہا تم نے جو سنا ہے بیان کرو. حارث نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قوم نے کعبے کی تعمیر کو چھوٹا کر دیا ہے. اگر تمہاری قوم نے نیا نیا کفر نہ چھوڑا ہوتا تو جتنا انہوں نے اس میں سے چھوڑ دیا میں اس کو دوبارہ بنا دیتا. پس اگر میرے بعد تمہاری قوم سے دوبارہ بنانے کا ارادہ کرے تو آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ انہوں نے اس تعمیر میں سے کیا چھوڑ دیا ہے. پھر آپ نے حضرت عائشہ کو جگہ دکھائی جو تقریباً 7 ہاتھ لمبی تھی. یہ عبداللہ بن عبید کی روایت ہے. اور ولید بن عطا نے یہ زائد بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں 2 دروازے زمین کے ساتھ بنا دیتا ہے، ایک مشرق کی جانب دوسرا مغرب کی. آپ نے فرمایا کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہاری قوم نے اس کا دروازہ کیوں اونچا کر دیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا چودراہٹ کے لیے، تاکہ جن لوگوں کو چاہیں وہی کعبے میں داخل ہو سکیں. جب کوئی شخص کعبے میں داخل ہونا چاہتا تو وہ اسے بلاتے اور جب وہ داخل ہونے کے قریب پہنچتا تو اس کو دھکا دے دیتے جس سے وہ گر پڑتا. یہاں تک سن لیا؟ اب آگے سنو. عبد الملک نے حارث سے کہا کیا تم نے حضرت عائشہ سے یہ حدیث خود سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. عبد الملک فنکت ساعتن بعصاہ ثم قال وددت انی ترکتہ وتحمل. عبد الملک تھوڑی دیر تک اپنی لکڑی سے زمین کو کریدتا رہا اور بولا کاش میں نے اس کو اس کی اصل تعمیر پر چھوڑ دیا ہوتا. اس کا مطلب نکتا وہی جو ہم نے پڑھا. غور و فکر کے وقت میں آدمی جب اس کو کوئی فکر لاحق ہو جائے، کسی چیز کو وہ سوچ رہا، اس وقت میں جو وہ ایک رد عمل دے رہا ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں آدمی سر کھجا رہا ہے تو وہ لکڑی سے کریدتے تھے زمین کو یا اس چیز کی طرف جس کی فکر ہے اشارہ کرتے تھے تو اس کے لیے لفظ کیا استعمال کرتے تھے؟ اس غور و فکر میں اس عمل کے کرنے کو وہ نکتا کہا کرتے تھے. جیسے کہ اس روایت میں کالا فنکت ساعتن، وہ کچھ دیر تک. ثم قال وددت انی ترکتہ وتحمل، کاش میں اس کو اس کے پہلے ہی طریقے پر. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں، یہ بالکل فل اینڈ فائنل بات ہے. اس کے بعد تو پورے طریقے سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے. اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 511 پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 501 کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امام عبد الرزاق نے نا مصنف میں ایک باب قائم کیا. سنو توجہ سے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والذی اظنہ، اور جو کہ میں گمان کرتا ہوں، انہ ارادہ این ینکتو علی ما ترجم بہ عبد الرزاق حیث قال فی باب لا یقطع الصلاۃ بمکہ شیء. امام بخاری نے جو یہ باب باندھا ہے، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ وہ ارادہ ان ینکتع علی ما ترجم بہ عبد الرزاق، کہ امام بخاری اشارہ کر رہے ہیں عبد الرزاق نے جو اپنی کتاب میں باب قائم کیا، باب لا یقطع الصلاۃ بمکہ شیء، مکے میں کسی کی بھی نماز ٹوٹتی، کوئی چیز بھی نماز کو توڑتی نہیں. اس باب کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا. اور حافظ ابن حجر نے اس اشارے کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ نکت. یہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لفظ کس ترجمے میں استعمال ہوتا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد 852 ہجری تک بھی یہ لفظ اشارے کا معنوں میں. اور ہم مرزا صاحب کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں صحیح ابن حبان ہے. صحیح ابن حبان کے صفحہ نمبر 1207 پر حدیث نمبر 6963 ہے. حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ حدثنی انس بن مالک،
مجھ سے بیان کیا انس بن مالک نے کنتو عند ابن زیاد اذ جیء براس الحسین، میں اس وقت ابن زیاد کے پاس تھا جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لایا گیا. کالا فجعل یقول بکذبہ فی انفہ، تو وہ اپنی چھڑی سے آپ کی ناک کی طرف اشارہ کرا اس نے. وَيَقُولُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا حُسْنًا، میں نے ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا. فَقُلْتُ، تو انس بن مالک کہتے ہیں میں نے کہا اما انہ کان فی اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں. اب صحیح بخاری کی روایت کو دوبارہ آخری دفعہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کیا اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والوں، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کسی قوم کی نفرت تمہیں اس پر نہیں ابھارے کہ تم انصاف کو چھوڑ دو. اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، کہ یہ پرہیزگاری کے قریب تر ہے. عبید اللہ بن زیاد کچھ بھی ہوگا، مگر یہاں عبید اللہ بن زیاد پر سراسر الزام لگایا گیا. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ہم بھی لعنت بھیجتے ہوئے اسی ترجمے کو قبول کر لیتے. ہم بھی عبید اللہ بن زیاد کے خلاف اس ترجمے کو قبول کر لیتے اگر وہاں انس بن مالک بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے. اگر انس بن مالک کا یہ جواب نہیں ہوتا کانا اشبہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبید اللہ بن زیاد تو کر رہا تھا گستاخی اور انس بن مالک اس کی گستاخی کا جواب دینے کے بجائے بس حسین رضی اللہ عنہ کی تعریف میں کلمہ کہہ دیا. ارے میرے جیسا نتھو خیرہ اس کے سامنے بھی اگر کوئی حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف بکواس کر دے ہم اس کی بتی سی توڑ نکالیں. آپ سمجھیں، وہ تو پھر صحابی رسول ہیں بھائی، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرے ہوئے لوگ ہیں یار. کیا اوقات عبید اللہ بن زیاد کی ان کے سامنے؟ اگر عبید اللہ بن زیاد نے یہاں کوئی گستاخی کا کلمہ کہا ہوتا انس بن مالک اس کا منہ توڑ دیتے، تو کم از کم ایسا جواب دیتے کہ اس کی رہتی نسلیں یعنی یاد رکھتی. اور سمجھیں ذرا اس بات کو، آج ہم بھی وہ جواب دہرا رہے ہوتے. عبید اللہ بن زیاد جیسے لوگوں کے لیے آج ہم بھی وہ جواب دہرا رہے ہوتے. لیکن جب ہم نے احادیث کا باہم تدارک کیا، لفظوں کی تحقیق کی، پتہ لگا کہ صحیح ابن حبان میں وہ کلمہ موجود ہے کہ جو صحیح بخاری میں کہا گیا نا وقال فی حسنہ شیئا، اس نے ان کے حسن کے بارے میں کوئی بات کہی تو وہ کیا بات تھی؟ ما رأیت مثل ھذا حسنا، میں نے ایسی خوبصورتی کبھی نہیں دیکھی. اس نے کوئی بدتمیزی بد اخلاقی والا کلمہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں کہا تھا. اور وہ جو کیا الفاظ ہیں کہ بے قذبہ ہی فی انفہ، وہ اشارہ کر رہا فجعل یقول بے قذبہ فی انفہ، وہ چھڑی سے اشارہ کرتا ہوا ان کی ناک کی طرف یہ کہہ رہا تھا. تو ین کو تو اس لیے یہاں پہ یہ لفظ آیا ہے. یہ قریدنا نہیں تھا، کیونکہ قریدہ جب جاتا جب وہ زمین کی طرف ہوتا. پڑھا نا ابھی ہم نے، جب وہ شے کی طرف ہے تو وہ بامعنی اشارہ ہے، جیسے کہ ہم نے فتح الباری کے حوالے سے بھی پڑھا، جیسے کہ ہم نے یعنی کہ دیگر احادیث جو بھی پڑھی ان کے حوالے سے بھی پڑھا. تو یہ سراسر یعنی عبید اللہ بن زیاد پر الزام تھا. اور آخر میں جو مرزا جی نے پھر اس کو ہاں یہ میں اور آپ کو ایک چیز بتا دوں، سمجھے گا ذرا بات کو. وہ جو مرزا جی نے نیچے آتے آتے کر دیا تھا نا عبید اللہ بن زیاد عراقی بریکٹ میں کوفی نجدی، کیا ہے کہ کوفی تو بنانا ضروری تھا. آخر کار مرزا جی کو کوفی بنانا تو ضروری تھا، پر اسی کو بنانا ضروری تھا، اپنے آباء و اجداد کو نہیں سمجھے. اپنے آباء و اجداد کو تو منگول بنا لیا تھا نا پچھلے دن، نہیں سمجھے. خیر، ہم نے تو جب بھی جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی، وہ منگول والی بات کا جواب دیتے ہوئے ہم نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ حقیقت میں تم مغلیہ سلطنت کے
اخلاف میں سے ہوتے یا تم واقعی منگولوں کی اولاد میں سے ہوتے، تم ایسے چوہیا کی طرح ایک گھونسلے میں پڑے ہوئے ہوتے؟ تم وہی میر جعفر کی اولادوں میں سے ہو جن کا کام پس پردہ رہ کر محض سازش کرنا، اس کے علاوہ کچھ اور تمہاری حیثیت اور اوقات نہیں ہے، اور تمہارے نسب پہ تان کرنے کے نام پہ مجھے عدالت میں کھینچ لو، آ جاؤ اسی پہ میرا سامنا کر لو۔ اور سنیں ذرا بات کو، عبید اللہ بن زیاد عراقی، کوفی، نجدی۔ اچھا بھائی، یہ میرے ہاتھ میں سیر و اعلام النبلاء امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 264 265۔ عبید اللہ ابن زیاد کون؟ زیاد بن عبید الثقفی، زیاد بن عبید الثقفی، وہوا زیاد بن ابی سفیان الذی استلحقہ معاویہ بانہ اخوہ۔ یہ وہی زیاد یعنی کہ یہ زیاد بن عبید الثقفی، یہ ابن زیاد یعنی جو عبید اللہ جو زیاد کا بیٹا، یہ زیاد کون؟ زیاد بن عبید الثقفی۔ زیاد بن عبید الثقفی کون؟ جو کہ زیاد بن ابی سفیان کے نام سے مشہور تھے، اس لیے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی استلحاق دیا تھا اور یہ کہا تھا یہ میرے بھائی ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لہو ادراک، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، ولدہ عمل ہجرہ، ہجرت والے سال پیدا ہوئے، وہ اسلم زمن صدیق، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوئے، وہ اخو ابی بکر الثقفی الصحابی لامہ، وہ اپنی والدہ کی طرف سے ابو بکر الثقفی صحابی کے بھائی ہیں۔ ثم کان کاتبا لابی موسیٰ الاشعری۔ اچھا، یہ عبارت پڑھنے سے پہلے بتا دوں، ثقفی قبیلہ بنو ثقیف کون ہے؟ طائف اور اس کے گرد آباد ہونے والے قبائل۔ بنو ثقیف کون ہے؟ طائف اور اس کے اطراف میں بسنے والے قبائل۔ تو عبید اللہ بن زیاد کون ہے؟ بنو ثقیف میں سے۔ بنو ثقیف کون؟ طائف اور اس کے مضافات۔ اس کو مرزا جی نے کیا بنایا؟ سمجھے ہو کچھ عیاری؟ اور سنیں ایک اور بات سمجھیں، ثم کان کاتبا لابی موسیٰ الاشعری زمن امرتہ علی البصرہ، اور پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کے زمانے میں وہ یعنی کاتب مقرر ہوئے بصرہ میں، یعنی کہ زیاد بن ابی سفیان ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گورنری کے زمانے میں وہ کاتب مقرر ہوئے بصرہ میں، وہاں پیدا ہوا عبید اللہ بن زیاد، لیکن ہے کون؟ بنو ثقیف میں سے۔ اب زیادہ میں زیادہ کیا کہا جا سکتا ہوگا کہ عبید اللہ بن زیاد کون ہے؟ بصری، پھر بھی وہ کوفی بن پائے گا؟ ہاں، یزید نے اپنے دور حکومت میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ اس کو کوفے کا بطور گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ یہ کوفے کا گورنر تو ہے کوفی، ان باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، آدمی کو مرزا کا مقلد نہیں ہونا چاہیے۔ آگے کہتے ہیں یعنی کہ آگے سے مراد یہ نمبر 8، اس کے بیچ میں تو بحث ہے، میں ٹیزر دے رہا ہوں آپ کو، ٹیزر دے رہا ہوں آپ کو۔ قسطنطنیہ والی بشارت یزید بن معاویہ پر چسپاں کرنا علمی غلطی ہے۔ اگلی ریکارڈنگ میں ہم اس علمی غلطی کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بالکل آخر میں صفحے کے نمبر 68 پر مرزا جی نے حدیث درج کی ہے کہ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عمارہ بن عمیر تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب بریکٹ میں مختار ثقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید بن معاویہ کے عراقی گورنر، کتنا لمبا بریکٹ ہے، مختار ثقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید بن معاویہ کے عراقی گورنر عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے، تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں بریکٹ میں لوگوں کی عبرت کی خاطر رکھ دیا گیا۔ میں بھی وہاں پہنچا تو لوگ بریکٹ میں کسی خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے وہ آیا۔ اچانک میں نے ایک سانپ دیکھا جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ بن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا، پھر نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر شور مچا، وہ آیا۔ سیدنا عمارہ تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ اس طرح اس سانپ نے 2 یا 3 بار یہ عمل دہرایا۔ یہ مرزا جی نے تاثر یہ نکالا ہے، دیکھو گستاخی کی، نتیجہ دیکھا، یہ ہو گیا تاثر۔ اچھا جی چلیں، مرزا جی ہر صفحے کے اوپر لکھ دیتے ہو فرقہ وارث سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے کرتے ہمیشہ اس کا الٹ۔
یہ میرے ہاتھ میں جامع ترمذی ہے درسی نسخہ، اس کے حصہ دوم کے صفحہ نمبر 218 پر باب مناقب حسن والحسین کے تحت یہ حدیث اس سند کے ساتھ درج ہے: حدثنا واصل بن عبد الاعلی حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن عمارہ بن عمیر. ابھی کیا سند ہے؟ حدثنا واصل بن عبد الاعلی حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن عمارہ بن عمیر. ابو معاویہ کون ہے؟ محمد بن خازم الزریر صاحب الاعمش، اعمش کے خصوصی شاگردوں میں سے. اچھا یہ اس کی سند تھی. یہ میرے ہاتھ میں الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق و تخریج کے ساتھ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ طبقات المدلسین، اس کے صفحہ نمبر 42 کے اوپر سلیمان بن مہران اعمش محدث الکوفہ وقاری ہے وکانہ یدلس وصفہ بذالک الکرابیسی والنسائی والدارقطنی وغیرہ ہم. وہ کہتے ہیں اعمش جو کہ محدث کوفہ اور وہاں کے قاری ہیں تدلیس کرتے اس وصف کے ساتھ کرابیسی، نسائی، دارقطنی اور ان کے علاوہ محدثین نے ان کا ذکر کیا ہے. اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ان کو یعنی کہ ضعیف راویوں سے تدلیس کرنے والا بیان کرتے ہیں. پھر صفحہ نمبر 47 کے اوپر محمد بن خازم الکوفی ابو معاویہ زریر، مشہور بے کنیت ہی، مشہور تھے اپنی کنیت سے، معروف بے صحت الحفظ، اپنے حافظے کی وجہ سے بڑے معروف تھے. اثبت اصحاب الاعمش فی ہے، اعمش کے خاص شاگردوں میں سے ایک ہیں. وصف دارقطنی بالتدلیس، امام دارقطنی نے ان کو تدلیس کے ساتھ متصف کیا ہے. یعنی حاشیے کے اندر شیخ زبیر فرماتے ہیں وقالا ابن سعد کانا کثیر الحدیث یدلس وکانا مرجئا وقالا یعقوب بن شیبہ کانا ثقات وربما دلس وکانا یری الارجاء. ذکر فی المدلسین العلائی ابو زرع ابن العراقی والسیوطی والحلبی والمقدسی والدمینی وہو من مرتبۃ الثالثہ. یعنی شیخ زبیر نے وہ تمام محدثین کا ذکر کر دیا جنہوں نے ان کو مدلس قرار دیا، اور شیخ آخر میں کہتے ہیں یہ طبقہ ثالثہ کے مدلسین میں سے ہے. یہ تو خیر میں نے بات ان کے لیے پڑھ کے سنائی ہے جو طبقات کے پیچھے جاتے ہیں. میں تو صرف آخر میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی. 43 مسئلہ وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. سورہ مائدہ آیت نمبر 35 1 جولائی 2012 کی اپلوڈڈ ویڈیو میں مرزا جی ایک حدیث پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وہب، جو راوی تو ثقہ ہے لیکن وہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے. اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کے ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو. تو یہاں کیا آنکھ میں کسی کا بال چلا گیا تھا؟ جب روایت مدلس کی ان روایت اپنے خلاف آ جائے تو اس کا ان مضر، اور جب اپنے ازبات میں آ رہی ہو تو اس کا ان قبول. عبید اللہ بن زیاد تو قتل ہوا سو ہوا، مگر جھوٹ بول کر مرزا جی نے جو قاتل اللہ عنا یوفکون میں اپنا نام لکھوایا نا، وہ اپنی جگہ ایک بات ہے. اللہ رب العزت حق بات بیان کرنے کی توفیق ہے. اللہ رب العزت رافضیت و نازبیت کے فتنوں سے بچائے اور صحابہ و اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.